اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سماحت السید المرجع الدینی آیت اللہ العظمی صادق الحسین شیرازی دامت ظلہ العالی نے اپنے ماہ رمضان سے پہلے دیے ہوئے خطبے 1446 ہجری میں آپ نے 1445 ہجری میں آپ نے جو گفتگو کی، جو خطبہ انجام پیش کیا تھا، اس میں آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا اس حدیث کی طرف جسے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ادی فیہ فرضاً، جس نے ماہ مبارک رمضان میں ایک فرض، ایک واجب کام انجام دیا ہے، کان لہ ثواب من ادی 70 فریضۃ فیما سوا من الشہور، کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں ایک واجب کو انجام دیا تو باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں اگر اس نے 70 واجب کام انجام دیا، اس کا جو ثواب ملنا تھا، جو ملتا ہے ماہ مبارک رمضان میں ایک فریضے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ دونوں میں یعنی کتنا فرق ہے، یعنی اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ باقی مہینوں میں اور ماہ مبارک رمضان میں 70 گنے کا فرق ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی نے واجب کام انجام دیا ہے تو اس میں وہ ثواب ملتا ہے جو باقی دنوں میں نہیں ملتا۔ باقی دنوں میں ایک فریضے کا ثواب ایک فریضے ہی کے برابر ملے گا، جبکہ ماہ مبارک رمضان میں ایک فریضے کا ثواب 70 واجب کام کے برابر پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان جو تمہارے پاس برکت، فضیلت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ چکا ہے، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ جتنی زیادہ برکتیں حاصل کر سکتے ہو اس ماہ مبارک رمضان میں برکتیں حاصل کرو، اللہ سے مغفرت کرو اور ساتھ میں پروردگار عالم کی رحمت کے متلاشی بنو اور اسے جستجو کرو کہ پروردگار عالم کی رحمتیں کہاں کہاں سے مل سکتی ہیں۔ لہذا بہت ہی قسمت والے وہ افراد ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان تک پہنچتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اولیاء خدا اور انبیاء کرام باقاعدہ جو اللہ کے خاص بندے و نیک بندے ہیں، باقاعدہ وہ پہلے بھی ہوا اور ابھی بھی جو نیک وکار بندے ہیں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کی بہاروں سے محروم نہ فرمانا، ہمارے رسائے ماہ مبارک رمضان تک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ عام دنوں میں جن عبادات اور اطاعتوں کے ذریعے سے ہم ذخیرہ آخرت مہیا کر سکتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ماہ مبارک رمضان میں یہ ذخیرہ کرنے کا ہمیں موقع دستیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ برکت، رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے اپنے اسی خطبے میں فرمائے ہیں، خطبہ ماہ رمضان والے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کے مہینے یعنی یہ ماہ مبارک رمضان افضل ہے باقی تمام مہینوں سے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وَسَاعَاتُهُ، اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں، اس کے گھنٹے باقی تمام مہینوں سے بہتر ہیں اور افضل ہیں۔ وَأَيَّامُهُ، اس کے دن باقی تمام دنوں سے بہتر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی راتیں باقی تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے مہمان کی طرف بلایا گیا ہے، اور جنہیں بھی یہ ماہ مبارک رمضان نصیب ہوتا ہے انہیں پروردگار عالم کی رحمتوں، مکرمتوں اور فضیلتوں کے احاطے میں گردانا جاتا ہے اور قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہمارے نیند ہوتی ہے، مومنین کی نیند ہوتی ہے، اس نیند کو عبادت شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے تمام عمل کو اس ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ باقی جو 11 مہینے ہیں نا انہیں کوئی ضروری نہیں کہ جتنے ہم نے اعمال کیے وہ قبول بھی کر لیے جائیں، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں
جو ہمارے ساتھ ابھی 1446 ہجری کا آنے والا ہے، اور ہر سال جتنے بھی آنے والے ہیں جتنے میں گزر چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو گزر چکے وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لیکن اب جو یہ جو آنے والا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم احسان ہو کہ ماہ مبارک رمضان اور تمام مومنین کے لیے دعا ہے۔ آپ سب کی طرف سے میں اپنی طرف سے آپ تمام کی طرف سے میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سامنے ہمارے ماہ رمضان ہے، ہمیں اس رحمت سے مایوس نہ کرنا، بلکہ ہماری رسائی اس تک کرنا اور ماہ مبارک رمضان کے رسائی ہم تک کرنا، تاکہ ہم اس کی برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں سے محروم نہ ہونے پائیں۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ہمیں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ عام دنوں میں اگر ہم سانسیں لیتے ہیں، جیسے یہ ماہ شعبان ہے، اس میں ہم سانسیں لیں تو کیا ہماری سانسوں کو تسبیح گردانا جائے گا؟ تسبیح کا ثواب ملے گا؟ ہمیں سانسوں کا ثواب ملے گا؟ کہہ رہے نہیں، لیکن یہی سانسیں جب ہم ماہ مبارک رمضان میں لیتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری ہر سانس پہ سبحان اللہ کا ثواب لکھتا ہے، الحمدللہ کا ثواب لکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ اپنی تعریف، تمجید، تسبیح، ان تمام چیزوں کا ثواب سانسوں کے بدلے زبان سے ہم تسبیح نہیں کر رہے ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، سانسیں ہماری ناک سے اور ناک سے اور منہ سے ہماری جو سانسیں اندر باہر جا رہی ہیں، پروردگار عالم ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب دے رہا ہے، گویا ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں تمام اعمال کو قبولیت کا درجہ دیا ہے، اور ہماری دعائیں اس ماہ مبارک رمضان میں مستجاب ہوتی ہیں، باب اجابت سے ٹکراتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ عظیم مہینہ جو انشاءاللہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے ہمیں عطا کرنے والا ہے، ماہ مبارک رمضان، تو اس میں پروردگار عالم نے ہمیں ان عظیم عظمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے، لہذا ہمیں اسے اپنی کوتاہیوں، خامیوں اور کمزوریوں کی بنیاد پر اور غلط سوچ کی بنیاد پر ہمیں اس سے محرومی نہ ہو جائے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ مستطعتم، اپنی پوری قدرت، اپنی پوری طاقت لگا دو کہ تم اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر، برکت اور مغفرت اور خاص طور سے ذکر آخرت میں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔